والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد مختلف مسائل پر مبنی آج کا درس ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مخلوق خدا پر خدا کے کیا حقوق ہیں اور پھر بندوں کے اللہ پہ کیا حقوق ہیں۔ ایک حدیث بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے ساتھ سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، میں پیچھے ہوں، درمیان میں کچاوے کی صرف ایک لکڑ ہے، بس اتنا فاصلہ ہے میرا اور آقا کریم علیہ السلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا معاذ، میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں، یا معاذ، میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دو جہاں علیہ السلام پھر کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں، تیسری بار فرماتے ہیں، یا معاذ، میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گفتگو اور بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے یہ انداز اپنایا جا رہا تھا۔ فرما کے خاموشی، پھر خاموشی، پھر فرما کے پھر خاموشی، اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود تھا۔ حالانکہ آپ کی بات تو ویسی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، معاذ، اللہ کے بندوں پہ کیا حقوق ہیں؟ انہوں نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم بالصواب۔ یہ ان کا ادب و احترام ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا، سنیے گا ذرا، اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ یہ ساری زندگی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ عبادت کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے رب کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ پھر فرمایا تھوڑی دیر بعد، معاذ، جانتے ہو جب بندوں نے اللہ کا یہ حق پورا کر دیا تو اب بندوں کا اللہ پہ کیا حق بن گیا؟ حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، ہم نماز پڑھیں، اللہ پہ اس کا اجر و ثواب دینا لازم نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے ادا کر دے تو اس کی شفقت ہے، مہربانی ہے، اس پہ لازم نہیں ہوتا۔ اب یہ کتنی بات ہے معاذ، اب بندوں کے اللہ پہ کیا حق ہے؟ جب بندے اس طرح کے ہو جائیں،
کہ انہوں نے اپنے رب کا حق پورا کر دیا. اور رب کا حق کیسے پورا ہوتا ہے؟ رب کی شریعت پر عمل کرنے سے. جن کاموں سے روکا ان سے اپنے آپ کو روکنے سے. میں نے پھر وہی جواب دیا، اللہ و رسول عالم بالصواب. یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا رب بھی بہتر جانتے. میرے آقا علیہ السلام نے تاریخی جملے عطا فرمائے. فرمایا جب بندے اس لیول کے ہو جائیں کہ وہ اپنے رب کی ہی بات مانیں، بس اپنے رب کی ہی نافرمانی سے رکے رہیں، تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق بن جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا. اندازہ لگائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں احادیث مبارکہ موجود ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے جو آج روحانی اور دینی پیشوا بنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب نماز کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب داڑھی کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ بھی قابل گرفت ہے کہ اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے روزے رکھنے کی کوئی. یہ اب پتہ کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ اب آپ ہمارے جو مرید ہو گئے، کیا اب وہ کسی شیطان کا مرید ہوا ہے کہ اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نماز تو مسلمان پہ فرض ہے، نماز تو. اور وہ جملے بول رہے ہیں اب آپ کو نماز کی ضرورت نہیں رہی. کیوں بھائی؟ اب آپ کیونکہ میرے مرید ہو گئے ہیں. گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب آپ میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں رہا، یہ بتانا چاہتے ہیں. کیونکہ اب جو آپ کو روزے کی حاجت نہیں، یعنی اب آپ کو اسلام پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بندوں پہ اللہ کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اور جب اس لیول کے ہو جائیں تو پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اپنا عبادت کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دے گا. اور ایک بندہ ادھر سے کھڑا ہو کے کہے، میں اپنی مثال دوں، میں کہوں جی اب آپ میرے مرید ہو گئے ہیں، آپ کو نماز کی ضرورت نہیں، داڑھی کی حاجت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، تو اس کا مطلب تو صاف صاف ہے کہ میرا راستہ وہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث کا ہے. یہی مطلب نکلے گا؟ نہیں نکلے. تو جس کا بھائیو قرآن و حدیث والا راستہ ہی نہ ہو، اسلام تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اسلام تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا. تو حدیث بخاری سے معلوم ہوا ہمارا حق ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کریں. یہ ہمارا سب سے بڑا حق ہے. اور کائنات کا کوئی فرد اگر اس حق سے ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا تو مسلمانوں کا فرض ہے جو ہاتھ روکنے کی کوشش کریں ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں. کیونکہ اس سے بڑا فرض ہمارے اوپر کوئی نہیں عائد ہوتا کہ ہم اپنے رب کی، جب کوئی رب کی عبادت سے روکنے پہ تل جائے تو وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ فرعون ہے، وہ یزید اکبر ہے، وہ یزید اکبر ہے. اب اس سے جہاد فرض ہے نا، اس سے جہاد فرض ہے نا جو آپ کو نیکی سے روک رہا ہے. اور دوسرا فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، وہ اپنے فضل سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا، تمہیں عذاب نہیں دے گا. پہلا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم ربیع الاول شریف کی خوشیاں کیسے منائیں. ربیع الاول شریف کی خوشیاں، اس لیے میں نے پہلے جملہ بولا تھا کہ آج مختلف مسائل پہ درس ہے. ربیع الاول شریف کی خوشیاں کیسے منائیں. ربیع الاول شریف کی جتنی خوشیاں آپ چاہیں منا سکتے ہیں، لیکن شرط ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. شریعت کے دائرے میں، مثال کے طور پر آپ نے لائٹنگ کرنی ہے، جھنڈیاں لگانی ہیں، جھنڈے لگانے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو خریدنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پیسوں.
اب یہ پیسے کوئی بندہ کہے جی میں نے تو لیٹنگ کرنی ہے ربیع الاول کی، وہ بندہ کسی کے گھر ڈاکہ ڈالے اور چوری کرے کہ میں نے جو لیٹنگ کرنی ہے میرے پاس تو ہے نہیں، میرے پاس تو۔ آپ سے سوال ہے کہ جو چوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کے لائٹنگ کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ جن کو سمجھ ہے، آپ سب کو سمجھ ہے، صرف آپ بولنا نہیں چاہتے، صرف گناہ ملے گا۔ کبیرہ ترین گناہوں میں سے یہ گناہ ہے۔ قرآن مقدس نے چور کے لیے باقاعدہ سزا کا حکم دے رکھا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا ہاتھ۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نا، مرد ہو چور یا عورت ہو چور، جب شریعت کی شرائط کے تحت چوری ثابت ہو، یہ شاید مفتی ہی جانتے ہیں کہ کتنے شرائط چوری میں پائے جائیں تو پھر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ عوام الناس یا عام جو ائمہ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ وہ چوری بھی ایک لیول پہ جا کے ہاتھ کاٹنے کا سبب بنتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 50 روپے کی چوری ہے تو ہاتھ کاٹ ڈالو، اسلام میں ایسی بات نہیں ہے، اس کا ایک معیار رکھا ہے۔ باقی 1 روپے کی چوری بھی حرام ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے ایک اس کا نصاب مقرر ہے، اس کے لیے کچھ شرائط مقرر ہے۔ تو اب جس گناہ پہ رب ہاتھ کاٹنے کا قرآن میں حکم دے رہا ہے، وہ گناہ کر کے ہم کہیں کہ ہم نے ربیع الاول کی لیٹنگ لینی تھی اس لیے چوری کی ہے، تو اس بندے کا ٹھکانہ جہنم تو ہو سکتا ہے، اس لیٹنگ کی وجہ سے اس کو کوئی اجر و ثواب۔ اسی کی دوسری صورت ہے، اب لڑیاں تو لے آیا، بلب لے آیا، فانوس لے آیا اپنی حلال کی کمائی سے، اپنی ادھر سے تو بچ گئے، لیکن جب گلی کو سجانے لگا، جب اپنی بلڈنگ کو ارد گرد سے سجانے لگا تو بجلی جو ہے وہ چوری کی لے لی۔ بجلی کیسی لے لی؟ اب بھی آپ ہی بتائیں، آپ کو پتہ ہے ایسی لیٹنگ کرنے والے کو اللہ اجر دے گا یا اس پہ لعنت اترے گی؟ تو اس لیے علماء ذیشان شروع سے آپ کو یہی سمجھاتے چلے آ رہے ہیں کہ کام وہ کریں جس کے کرنے میں کم از کم رب راضی تو ہو۔ اگر آپ کہیں گے ہم نے تو وہابیوں کو دل جلانے کے لیے سب کچھ کیا، بھلے حرام کام سے بھی کیا ہے، تو بتا یہ حلال سے بھی ہوتا تو تجھے ثواب شاید نہ ملتا، کیونکہ ریاکاری تھی، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہم نے کام، ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا، ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرنا۔ تیسرا مسئلہ، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، آپ کی 2 ام المومنین، امہات المومنین میں سے 2 سرکار کی ازواج مطہرات بھی تشریف فرما۔ این اس حالت میں میرے آقا کریم کا ایک صحابی جو آنکھوں سے نبی نے تشریف لے آتا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو ارشاد فرمایا، دیکھتی نہیں ہو ایک مرد آ گیا ہے، پردہ کرو، دیکھتی نہیں ہو ایک، کیا کرو؟ ان دونوں پاک بیویوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینہ ہے، اس کو تو ہم نظر ہی نہیں آتی، اس کو تو ہم، تو پھر پردے کا کیا آپ حکم فرما رہے ہیں؟ قربان جاؤں آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات پر، کیوں نبی علیہ السلام کا کام یہی ہے، اصلاح۔ فرمایا یہ نبینہ ہے، یہ اندھا ہے، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو چکی ہو؟ امام الانبیاء کی موجودگی میں امام الانبیاء کی بیویاں اور سامنے جو ہیں وہ صحابی رسول، چاروں نفوس قدسیہ پر بے پردگی والی آنکھ سے دیکھنے کا گمان کرنا ہی حرام ہے، اس قدر وہ پاک لوگ ہیں ایسے کہ نہیں، اس قدر پاک لوگ ہیں۔
میرے آقا کا یہ ضرب لگانا کہ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو چکی ہو، یہ کن کے لیے تھا؟ یہ میرے اور آپ کے زمانے کے لیے ضرب تھی، یہ میرے اور آپ کے زمانے کے لیے ضرب تھی۔ حدیث کے بعد کئی حدیثیں، ایک حدیث رکھی، اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں۔ جب 11 اور 12 کی درمیانی رات آتی ہے، ہماری مائیں بہنیں لائٹنگ اور گلیوں بازاروں کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ جلوس کی شکل میں باہر جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ جن کو پتہ ہے صرف وہی بولو، جس کو پتہ نہیں وہ تو ظاہر غلط گواہی دے گا تو پھنس جائے گا، جس کے علم ہی نہیں ہے تو غلط گواہی مسجد میں بیٹھ کے تو نہیں دی جا سکتی، اور اگر گواہی حق ہو تو پھر گواہی دینا فرض ہوتا ہے، پھر بولنا پڑے گا۔ ہماری ماں، ہماری، یہ جملہ بھی آپ نے سمجھا ہے؟ اس کا مطلب ہے نہ یہودیوں کی عورتیں ہیں، نہ عیسائیوں کی عورتیں ہیں، نہ سکھوں کی، نہ ہندوؤں کی عورتیں، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیویاں، مسلمانوں کی بہنیں اور مسلمانوں کی مائیں درمیانی رات کو باہر نکلتی ہیں اور جلوسوں کی شکل میں، اور جتنا ایک انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو بہتر پتہ ہے، کیونکہ میں اتنا باہر نہیں رہتا جتنا آپ لوگوں کو باہر سے واسطہ پڑتا، یہ حقیقت ہے۔ میرے 24 گھنٹوں میں اللہ ہی جانے، یا آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ میں کتنا باہر ہوتا ہوں، کتنا میں چوک پہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر آتا ہوں، کتنا کس حمام یا دکان پہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہوں۔ اس لیے جملہ بولا ہے کہ مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اس وقت اس معاملے میں حالات کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر آپ حدیث سے پوچھنا چاہیں کہ حالات کہاں تک ہیں تو حدیث تو بخاری میں ایک ہی جملہ بولتی ہے کہ ان کا یہ لباس پہن کے نکلنا اور لباس اتار کے نکلنا مصطفیٰ فرماتے برابر ہے، گویا یہ ننگی عورتیں ہیں۔ حدیث کی روشنی میں معذرت کے ساتھ عرض ہے، جن کے لباس ٹائٹ ہیں، جن کے لباس باریک ہیں، اور دوپٹے والا تو تصور ہی ختم ہو گیا نا، برقعے والا تو نظام، جو برقع پہنتی ہے اس کو اللہ نے اتنا حیا ضرور دیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے میلوں ڈھیلوں میں باہر نہیں نکلا کرتی۔ جس نے برقع پہنا ہے رب کے خوف کی وجہ سے، اب برقعے میں بھی پھر فیشن آ گیا، اس برقعے کی بات میں نے نہیں کی کہ عام لباس ہوتا تو شاید اس کی وضاحت محسوس نہ ہوتی، اب ایسے غلیظ برقعے مارکیٹ میں آ گئے کہ جب ان کو لڑکیاں پہن لیں، عورتیں پہن لیں تو ان کے جسم کی وضاحت، یعنی وہ برقعے اتنے ٹائٹ ہیں، وہ برقعے اتنے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو فرمایا تھا یہ میری امت کی ننگی عورت ہے، اور فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ پتہ نہیں لوگوں نے محبت رسول اور عشق رسول کو کن چیزوں میں بند کر دیا ہے، پتہ نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، جو دین کو جاننے والے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں نے دین اور مصطفیٰ کریم کے عشق و محبت کو کن گندی رسومات کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں چوری سے بھلے لائٹنگ کریں، لائٹنگ ہونی چاہیے، یہ محبت رسول ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ محبت رسول نہیں، یہ رب کی لعنت اور رب کے غضب کو اتارنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اب علماء کو کیسے سمجھ آیا کہ یہ عشق رسول ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ماؤں بہنوں کا کسی وقت بھی بے پردہ حالت میں باہر نکلنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بھلے اس کا شوہر اس کے ساتھ بھی ہو، بے پردہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بہت سارے ہیں، میں خود اس کے ساتھ ہوتا ہوں، تو رسول پاک اپنی بیویوں کے پاس نہیں بیٹھے تھے؟ تیری جرت زیادہ یا مصطفیٰ کریم کا مقام زیادہ؟ جو چاہیں تو ابھی بھی چاہیں، ابھی اس کائنات میں جتنے جن و انس ہیں، اگر مصطفیٰ چاہیں، اللہ نے اتنی پاور دی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر چاہیں تو 1 سیکنڈ سے پہلے سارے انسان اور جن آنکھوں سے اندھے ہو جائیں، زبانوں پہ تالے لگ جائیں، کانوں سے کچھ نہ سن سکیں، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ آپ نہیں بیٹھے تھے؟ اب ہمیں فلسفہ سنایا جاتا ہے، کیا ہوا اگر بے پردہ تھی تو میں اس کے ساتھ نہیں جا رہا تھا، تو دیکھنے والا بھی نبینا ہے،
اور اس کی طرف بد نگاہی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کہہ چکا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ خدا کا خوف کرو یار، جو اسلام ہے اس کی طرف پلٹو، جو اسلام ہے اس کی طرف لوٹو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے ہمیں اسلام دیا ہے جن کو اسلام میں الف کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ ان جہلاء کا دیا ہوا اسلام ہے۔ خدا را شیوخ کی طرف پلٹو، علماء کی طرف پلٹو، اولیاء کی طرف پلٹو، جنہیں اللہ نے اسلام کی روشنی سے جن کے سینوں کو رب نے منور کر رکھا ہے، قرآن و سنت کے نور سے جن کے سینوں کو رب نے بھر رکھا ہے، ان سے پوچھو یار اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ہماری حالت تو جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ تو بہرحال عورت کسی بھی صورت بے پردہ نکل، بالخصوص ربیع الاول کے جلوس، ربیع الاول کی لائٹنگ، ربیع الاول کے بازار، اور اللہ معاف کرے کچھ بازار تو ایسے ہیں آپ کے شہر فیصل آباد میں جہاں اتنا شدید رش ہوتا ہے اس رات میں کہ مرد اور عورت کا جسم آپس میں لگ رہا ہوتا ہے، جس کی خانہ کعبہ کے طواف میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اندازہ لگایا اس عورت کے محرم پہ لازم ہے کہ وہ جو بھی طریقہ اختیار کرے اس کی بیوی کا جسم طواف کے دوران بھی کسی غیر مرد کو نہ لگے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے۔ اسی لیے علماء نے لکھا عورتیں طواف کے لیے نہ نکلا کریں، یہ باقاعدہ کتب میں جملے موجود ہیں۔ عورتیں طواف کے لیے الا یہ کہ رات کو 2-2:30 بجے ایک دفعہ 24 گھنٹوں میں جائیں، زیارت بھی کر لیں اگر مناسب ہو۔ مناسب کا مطلب ہے آسانی ہو تو طواف کر کے پھر اپنے گھر واپس لوٹا جہاں ان کی رہائش ہے۔ اور ہمیں یہ جملے سنائے جاتے ہیں کعبے میں بھی پردہ ہوتا ہے، کعبے میں بھی پردہ فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلا مسئلہ، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں کسی مستحب یا نفل کام کے کرنے میں یوں مصروف ہونا کہ بندے کے فرائض ہی رہ جائیں تو وہ مستحب حرام ہوتا ہے۔ کسی نفل یا مستحب کام میں یوں بندہ مصروف ہو جائے کہ اس کام کی وجہ سے بندے کے فرائض رہ جائیں تو وہ مستحب کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں تو فرض کام بندہ کر رہا ہو، فرض، اور فرض چھوڑ دے فرض کی وجہ سے وہ فرض حرام ہو جاتا ہے۔ بچوں کے لیے آل و عیال کے لیے حلال روزی کا معنی کیا ہے؟ کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں ہے، میں تب مثال دینے چلا ہوں۔ تو جب نماز کا وقت ہو جائے، اب دنیاوی کام جو حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے، شریعت کی روشنی میں آپ کوئی حلال کام کر رہے ہیں، نماز کو ترک کر کے اس حلال کام کو اس وقت کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو جس فرض کو چھوڑنے پہ ایک فرض حرام ہو جاتا ہے اتنی وقت کے لیے، تو نفل کو اپنانے کے لیے فرض چھوڑنے کی کب اسلام میں گنجائش ہوگی؟ لائٹنگ کرنا، جلوس میں جانا، میلاد پاک کی محافل میں شرکت کرنا، یہ سب نوافل اور مستحبات ہیں، سب نوافل۔ اور اب ہمارے ہاں مسلمان جلوس میں شرکت کرتے ہیں، ان کی جماعت بھی ضائع ہو جاتی ہے، ان کی نمازیں بھی۔ ایسے جلوس میں جانا کہ جس کی وجہ سے بندے کی نماز کیا ہو جائے؟ قضا ہو جائے، یہ جہنم کا ذریعہ ہے، جنت میں نہیں لے کے جائے۔ یہ اسلام ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں آپ کو اسلام عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو شریعت عرض کر رہا ہوں، اور کائنات کے ہر مفتی کے سامنے میں اپنی باتوں کا جواب دے بھی ہوں، لیکن جس کو خود پتہ نہیں ہے اس کے سامنے میں جواب دے نہیں ہوں، اس کے سامنے میں جواب دے۔ اگلا مسئلہ، جس کو خود پتہ نہیں اس کے سامنے میں جواب دے نہیں ہوں، یہ آپ کو آج میں بتا رہا ہوں۔ کئی عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو مانا والا میں جلوس نکلتا تھا اس کی قیادت آپ کا ادارہ کیا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔
تو یہ کیوں چھوڑی گئی؟ اسی جملے کی وجہ سے کہ جو جانتا نہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ آپ کے اسی ادارے میں جلوس کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے، سرکردہ اب آپ کو بلایا ہوا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ادھر جانا ایک فتنے سے خالی نہیں تھا، جلوس کا اس طرف سے گزرنا ایک فتنے سے، بالو والے چوک سے۔ تو میں نے یہ تجویز رکھی کہ جلوس جائے گا لیکن قبرستان کے جو درمیان سے بازار جاتا ہے نا، وہ جھنڈے کسائی والا، ہم ادھر سے جلوس لے جائیں گے، ادھر سے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں کہا ہو جی اس بازار سے جلوس جائے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو ثواب نہیں ہوگا۔ یہ کوئی اسلام، بلکہ اسلام کہتا ہے جہاں فتنے فسادات ہوں آپ ان راستوں کو ہی چھوڑ دیں، آپ ان راستوں کو ہی، اور پھر جس عبادت کے لیے نکل رہے ہو یہ نفل عبادت ہے۔ جلوس میلاد میں جانا کیا ہے؟ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، صرف نفل ہے اگر شریعت کی روشنی میں ہو تو۔ اب کچھ حضرات نے اختلاف کیا جو بول رہے تھے، ان سب نے، میں نے کہنے لگے یہ تو بزدلی ہے، یہ تو میں نے کہا پھر صلح حدیبیہ بھی بزدلی ہے۔ صلح حدیبیہ میں 6 شرائطیں 6 کے 6 کافروں نے اپنے حق میں لکھوائی، صحابہ تڑپ رہے ہیں، سرکار فرماتے چپ کر کے بیٹھے۔ مثلا پہلی شرط لکھی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، معاہدے کا عنوان ہوا، تو وہ کافر کہتے ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، ہم رحمان رحیم کو نہیں، اس کو مٹایا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ مٹا دو۔ دوسری شرط لکھی گئی، مولا کائنات لکھنے والے تھے، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے سچے رسول ہے۔ وہ سامنے والا کافروں کا جو معاہدہ کرنے آیا تھا وہ پھر کہتا ہے ہم نے اگر آپ کو اللہ کا رسول مانا ہوتا تو یہ جنگیں کیوں ہوتی؟ یہاں لکھا جائے میں محمد ابن عبداللہ، ہم تو آپ کو عبداللہ کا بیٹا ہی مانتے، بس۔ میرے آقا نے فرمایا علی مٹا دے، میرے آقا نے فرمایا علی مٹا دے، علی کا ہاتھ رک جاتا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ علی محمد کو نہیں مٹاتا، یہ انکار محبت ہے، یہ انکار تعظیم ہے کہ یا رسول اللہ ہماری جرت نہیں ہے کہ آپ کے نام کو ہم مٹائیں، آپ کے نام کو ہم۔ میرے آقا نے فرمایا قلم ادھر دو، خود قلم پکڑا اس کو مٹا دیا۔ کچھ صحابہ جیسے فاروق اعظم ہیں جو ذرا اس معاملے میں قدر جوشیلے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا اجلس یا عمر بیٹھے رہو۔ اگلی شرط آتی ہے، وہ کہتے ہیں جو بندہ بھی مشرکین میں سے مسلمان کسی کو گرفتار کر لیں گے، مکے کے مشرکین میں سے کوئی بندہ گرفتار ہوا مدینے کے مسلمانوں کے ہاتھوں تو وہ تمہیں واپس کرنا ہی پڑے گا، وہ تمہیں واپس، سرکار نے فرمایا لکھ دو۔ اگلی شرط پہ غور کرنا، کہنے لگے جو تمہارا بندہ ہمارے ہاتھ چڑھ گیا، یعنی مسلمانوں کا کوئی بندہ اگر مشرکین کے ہاتھ چڑھ گیا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، حتیٰ کہ اگر ہماری قید سے جو تمہارے قیدی ہیں مسلمان کوئی یہاں سے نکل گیا ہمارے قبضے سے اور تمہارے تک پہنچ گیا تو تمہیں اس کو بھی واپس کرنا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا علی لکھ دے۔ یہ شرط ابھی طے پائی تھی، لکھا نہیں گیا تھا۔ مشرکین مکہ کی قید سے ایک صحابی رسول زنجیروں میں جکڑے ہوئے انتہائی پریشان عالم میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں، صرف معاہدہ ہوا ہے ابھی لکھا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی آپ کا قیدی ہماری قید سے چھوٹ کے ادھر آ پہنچا ہے، اس کے جسموں پر کفار کے مارنے کے ضرب کے نشانات موجود، ہر طرف سے وہ زخموں سے چورو چور، جو چل نہیں سکتا زخموں کی وجہ سے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا نا کہ آ گیا یا رسول اللہ اس کو واپس کرو، وہ ہاتھ جوڑنے لگا، یا رسول اللہ میرے اوپر بہت بڑا ظلم کرتے ہیں،
شفقت کرنا، مجھے واپس نہ کرنا۔ وہ زار و قطار رونے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا میں معاہدہ کر چکا ہوں، فرمایا ان کے سپرد کر، اور ساتھ جملہ فرمایا تھوڑی دیر انتظار کر تو آزاد ہو جائے گا، لیکن میں معاہدہ کر چکا ہوں، لیکن میں معاہدہ کر چکا ہوں۔ اتنے عرصے تک تم میں سے کوئی بندہ کعبے میں آ کے عمرہ نہیں کر سکے گا، یعنی پورا سال، اگلے سال آ کے عمرے کی قضا کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا لکھ دو۔ میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ صلح حدیبیہ پھر بزدلی ہوگی، تو اب انہیں اتنا ہی شعور نہیں تھا کہ صلح حدیبیہ چیز کیا ہے۔ یہ ہماری علمی استعداد ہے۔ اسی بات پہ میرے اوپر فتویٰ لگ گیا، یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ اس دن سے آپ کی قیادت جلوس میلاد سے ہٹ گئی، آپ کے ادارے کی قیادت، اور پھر جتنا جلوس نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ یہ وہ کام ہے نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، نہ کریں گے نہ کرنے۔ آپ بتائیں، اس چیز کو چھوڑ دیں کہ میرا موقف کیا تھا اور ان کا کیا تھا۔ اسلام کی روشنی میں صلح حدیبیہ بھی آپ نے سن لی، بتائیں کہ فتنے والے راستے پہ جانا بہتر تھا یا اس کو چھوڑنا بہتر تھا؟ تو یہ ہمارا جرم ہے جس پہ ہمارے اوپر آج تک وہ نام نہاد بندے فتویٰ لگاتے ہیں، جن کو اگر آپ سامنے بٹھائیں نا یقین جانیں، تو ان سے میں طہارت کے اوپر سوال کروں تو وہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے اسی دن سے خاموش ہو گئے۔ جلوس ضرور نکالیں، سرکار علیہ السلام کی خوشی میں آپ جلوس ضرور نکالیں، لیکن ایسے طرز عمل پہ جلوس نکالنا کہ اسلام کا نقصان ہو جائے، اسلام میں اس کی اجازت، اس کی گنجائش۔ جلوس نکالا اور کسی کے املاک کو، اس سے اگلا مسئلہ، جلوس اس طرز عمل پہ نکالنا کہ کسی کی گاڑی توڑ دی، آپ کے جلوس کو راستہ جو نہیں مل رہا، کسی کے موٹر سائیکل کو توڑ دیا، کسی کو ڈنڈے برسائے، کسی کے اوپر جوتے مارے، کسی کو تھپڑ مارے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ اسلام میں یہ کسی صورت میں جتنے دھرنے ہوں، جتنے مرضی بڑے بڑے جلوس ہوں، کسی بھی صورت میں اسلام اپنے ملک اور ملک کی رعایا کی املاک اور جان کو نقصان پہنچانے کی اجازت، اسلام اور شریعت اور قرآن اور حدیث اپنا ملک یعنی ملک کی جو املاک ہے اور ملک کی رہائشی جو افراد ہیں، آپ نے سمجھا میں نے لفظ افراد بولا ہے، میں نے مسلم نہیں بولا، میں نے مسلم۔ آپ کے جلوس کی وجہ سے آگے رکاوٹ کسی ہندو کی کار بن رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اسلام اس ہندو کی اور سکھ کی کار کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا قصور کیا ہے؟ اسلام یہ پوچھتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے؟ کیوں؟ اگر ہمارے ملک میں رہ رہے تو وہ ذمہ کافر ہے، وہ حکومت اسلامیہ کو ٹیکس دیتا ہے اپنے رہنے کا، اس کے باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے مدینے کے ذمہ یہودی اور عیسائیوں سے نہیں فرمایا تھا اگر تم اسلام کے مخالف کوئی کام نہیں کرو گے، یہ شرط ہے، جو بھونکے اس کا ذمہ اٹھ جائے گا، جو گستاخی کرے اس کا ذمہ اٹھ جائے گا، وہ واجب القتل ہے۔ اس کو حکومت قتل کرے تب بھی واجب القتل ہے، کوئی اور کر دے تب بھی واجب القتل ہے۔ ظاہر ہے جب حکومت نہیں یہ ایکشن لے گی، حکومت نہیں قرآن و سنت پہ عمل کرے گی، آئین پاکستان پہ، تو پھر جس کا ہاتھ پہنچے گا اس نے تو ہاتھ پہنچانا ہے نا، ورنہ غازی علم الدین شہید جیسے لوگ پیدا ہی کیوں ہوئے تھے؟ اس پہ غیرت نے جو کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول استغفر اللہ العظیم، یہ اس کتاب کا نام تھا۔ اب انگریز حکومت پھر اسی کے حق میں تھی، تو پھر کوئی نہ کوئی تو ظاہر پیدا ہونا ہی تھا نا، تو پھر اس نے اس کی دکان میں جا کے ایسے ذبح کیا، آج تک کفار کے ایوانوں میں غازی علم الدین کا صرف نام ہی آ جائے تو ایوان لرز جاتے ہیں۔ 1 روپے میں اس جنے نے جا کے جنابی کے خنجر خریدا تھا اس زمانے میں، وہ بھی پیسے پورے اپنے پاس نہیں تھے، بالکل اچھے سیرت کے مالک تھے جو کماتے تھے،
یہ فرنیچر کا کام آپ کرتے. سکول بالکل نہیں پڑھے تھے, بالکل ہی گئے تھے, لیکن والد نے دیکھا غازی جو ہے یہ علم و دین جو ہے یہ سکول پڑھ نہیں سکتا, نکال کے اپنے ساتھ کام میں لگا دیا. اپنے ساتھ کچھ پیسے جو کم ہوتے تھے 1 روپے میں وہ اپنی بھابھی سے مانگے تھے کہ مجھے آج اتنے پیسے چاہیے. تو لے کے نکلے, کباڑ کی دکان سے خنجر خریدا, کباڑ کی دکان سے. اور پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا, سنتے تھے کہ یار کسی نے گستاخی کی ہے, اب نام کا ہی نہیں پتا, نام کا ہی. جب مسلمانوں نے لوہاری گڑھ میں بہت لمبا چوڑا جلسہ کر رکھا تھا, اس میں انگریز کی طرف سے پولیس آئی, وہ کہنے لگے 5 منٹ کا ٹائم ہے, اس جلسے کو ختم کرو ورنہ ہم گولی کا آرڈر دے دیں گے. مسلمانوں نے آگے سے نعرے لگائے تھے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کہا تو 5 منٹ کی مہلت دیتا ہے, تو ابھی گولی چلا, ہم نہیں ختم کرتے. ہمارے آقا مولا کی شان میں وہ بھونکتا ہے اور تم ہمیں احتجاج سے ہی روکنے آ گئے ہو. ہم نے کسی کا نقصان کیا؟ پھر مجبوراً اس کو سائڈ پہ ہونا پڑا. مسلمان نہیں اٹھے تھے, مسلمان نہیں اٹھے تھے. جب عظمت مصطفیٰ کی بات ہو, تعظیم مصطفیٰ کی بات ہو, اس وقت ذمیوں کے کوئی حقوق سرکار نے اسی لیے فرمایا تھا جب تک تم اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرو گے تمہاری جان مال عزت کی حفاظت ہمارے ذمہ ایسے ہی ہے جیسے ابوبکر عمر عثمان و علی کی جان مال اور عزت کی حفاظت ہم کرتے ہیں. اسلام تو اتنا اچھا دین ہے, لیکن کسی کو بھونکنے کی اجازت, اگر کوئی بھونکے تو پھر اسلام اپنے قانون نئے نکال لیتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ سب کو پتا ہے, مشہور و معروف فتح ہے پوری انسانی تاریخ میں کہ بغیر قتل و غارت کے اتنا بڑا علاقہ فتح ہونا کہیں بھی آپ کو نظر سوائے فتح مکہ کی فتح کے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا عام اعلان ہے معافی کا, سب کو معاف کر دیا, لیکن فرمایا فلاں فلاں اور فلاں یہ جہاں نظر آئے ان کو وہیں ذبح کر دو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ میرے گستاخ ہیں, یہ میری شان میں بھونکا کرتے تھے. صحابہ ان کے تعاقب میں نکلے. حرم کی حدود وہ حدود ہے کہ جہاں عربی تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک شیر ایک ہرن کے پیچھے دوڑ رہا ہے, شکار کرنے درندہ ہے. اگر ہرن حرم کی حدود میں داخل ہو جائے تو شیر اپنا رخ پھیر کے چلا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما رکھا ہے وَقَانَ آمِنَا, جو حرم کی حدود میں آ جائے وہ امن میں آ جاتا ہے. اور جنگل کے درندے بھی حرم کی حدود کا لحاظ رکھتے ہیں, لیکن جب معاملہ ہو گستاخی رسول کا, مصطفیٰ نے فرمایا فلاں فلاں جہاں پاؤ ان کو رگڑ دو. صحابہ ان کے تعاقب میں گئے تو ایک گستاخ کعبے کے غلاف کو اٹھا کے اس میں چھپا پڑا, کعبے کے غلاف میں, اس نیت سے کہ حرم تو حرم ہے نا. سرکار کے صحابہ نے دیکھا تو رک گئے, پھر چلے پوچھنے یا رسول اللہ جن کے بارے میں حکم دیا تھا اگر وہ حرم کی حدود میں ہوں, فرمایا رگڑ دو. عرض کی یا رسول اللہ وہ کعبے میں ہوں, فرمایا ذبح کر دو. عرض کی یا رسول اللہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے بنا لے رکھی ہے, فرمایا فقتلوا. فرمایا وہ گستاخ ہے, اس کو کعبے کے اندر بھی جائے تو معافی نہیں ہے. صحابہ نے جا کے اس کو اس حالت میں جہنم رسید کر دیا تھا. اسلام اپنے اصول رکھتا ہے, جس کا جرم نہیں ہے اس کا نقصان کرنے کی اجازت. آپ کا جلوس ہے آپ نکالیں, لیکن کسی کی گاڑی کو, کسی کے جان کو, کسی کے مال کو نقصان دینے کی اسلام میں گنجائش اگر دیں گے تو آپ خود حرام کے مرتکب بنیں گے, آپ خود حرام کے مرتکب بنیں گے. اللہ جل جلالہ ہمیں جو دین سیکھتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس کا آخری مسئلہ, بعض علاقوں میں بلکہ آپ کے علاقے میں بھی میلاد کی خوشیوں میں بت بنائے جاتے ہیں. ماڈل کے طور پہ میلاد کی خوشی میں کیا بنائے جاتے ہیں؟ بت بنائے جاتے ہیں. اور جن کا میلاد ہے نا وہ بتوں کو توڑنے آئے تھے. جن کی آمد پہ آپ یہ کر رہے ہیں تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑنے آئے تھے. انشاءاللہ آپ کو اسی ربیع الاول میں بتائیں گے کیسے توڑے تھے بت. آپ بتوں کو توڑنے آئے تھے, اور جب انہی کی خوشی میں
آپ بت بنائیں گے تو بتاؤ مصطفیٰ کریم تم سے راضی ہوں گے؟ اللہ تم سے راضی ہوگا؟ پھر ڈھول بجاتے ہیں میلاد کے جلوسوں میں اور محافل میں، ڈھول بجاتے ہیں۔ اوے خدا کا خوف کرو یار، یہ اسلام؟ پھر نعت ہو یا کوئی اور چیز ہو، اتنی آواز میں آپ سنیں کہ آپ کے پڑوسیوں کو اذیت نہ ہو، آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف۔ یہاں بعض لوگ آدھی آدھی رات سے بھی زیادہ ٹائم تک اپنے پاس اتنی اونچی آواز کی کوئی سہولت نہیں ہوتی تو باقاعدہ رینٹ پہ، کرائے پہ ساؤنڈ سسٹم کو بلا کر آدھی آدھی رات تک مسلمانوں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کوئی بیمار ہوگا، کوئی لاچار ہوگا، کسی بچے کی نیند کا مسئلہ ہوگا، کسی ضعیف کی نیند کا مسئلہ ہوگا۔ قرآن و سنت اس طرز عمل پہ آپ کو نعتیں پڑھنے کہ دوسروں کی نیند اور دوسروں کا آرام اور دوسرے جو بیمار ہیں، خصوصاً جو ضعیف لوگ ہیں، ان کو تکلیف پہنچے، یقین جانے یہ ثواب کا سبب نہیں ہوگا، گناہ کا ذریعہ بنے گا، ثواب کا سبب نہیں ہوگا۔ دوسروں کو حقوق کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور یہ صرف میلاد پر نہیں ہے، یہ جائز کام ہے تو اسلام روک رہا ہے کہ اپنے تک رکھ۔ جب مہندی کی رات شریاں پٹاخے لوگ چلاتے ہیں ساری رات، پتہ ہے کتنے لوگوں کا آرام برباد ہوتا ہے۔ جو کام حرام ہے وہ تو ہے، اس حرام کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کا آرام کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ اٹھتے ہیں، تڑپ، میں تجرباتی بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچے یوں تڑپ کے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دعائی کر سکتے ہیں، اور ہمارے بس میں کیونکہ ہم حکمران تو ہے نہیں کہ قانون لاگو کریں، ہم دعائی کر سکتے ہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو سنا اللہ اس پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اپنے علاج جتنا پیسے نہیں رکھتا، علاج کا خرچ افورڈ نہیں کر سکتا، آپ اس کا علاج کرائیں اور نیت کریں یا اللہ تیرے حبیب کی آمد کی خوشی میں اس کا علاج کروانا۔ سب سے بڑی خوشی علاج کا خرچ کرنے کی یہ ہے، کوئی غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، کہ جس کے گھر کا راشن پانی نہیں چلتا۔ آپ کو پتہ ہے اس قدر مہنگائی کا دور ہے، جس کے کمانے والے دنیا سے چلا گیا، یہ تو ان کو پتہ ہے نا کس طرح گزر رہی ہے۔ جن کے کمانے والے ہیں وہ 24 گھنٹے سرگرداں ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو جو بیوہ ہو چکی ہے اور بچے بھی کمانے کے قابل نہیں ہیں، کاش کہ ہم ربیع الاول کی خوشی میں، ولادت لباس اعظم کی خوشی میں 1 مہینے کا راشن ہی ان کے گھر بھیج دیں۔ پتہ نہیں میرا رب کتنا خوش ہوگا اس بندے سے۔ کاش کہ ہم کسی کو سردی کا لباس کسی کے پاس موجود نہیں ہے، رضائی نہیں ہے، جرسی سویٹر نہیں ہے، اس کے پاس وہ یتیم بچہ ہے، اس کے سکول جاتا ہے، اس کے پاس جناب بوٹ نہیں ہے۔ ہمارے بچے تو پہنتے ہیں، آخر دیکھتا تو وہ بھی ہے نا، وہ بھی بچہ ہی ہے، اس کے دل میں بھی ظاہر خواہشات تو سمندر خواہشات کے موجزن ہوتے ہی ہوں گے، اس کے دل میں بھی آتا ہوگا۔ کاش کہ ہم کسی ایسے بچے کو جو سکول جا رہا ہے سردی میں، اس کے پاس جناب والا بوٹ نہیں ہے سردی سے بچنے کے لیے، اس کے پاس جرسی نہیں ہے سردی سے بچنے کے لیے، یا کسی غریب شخص کو یہ گرم لباس لے کے دیں اور نیت کریں یا اللہ تیرے حبیب کی آمد کی خوشی میں میں نے یہ کیا ہے، تو پتہ نہیں رب کتنا خوش ہو جائے گا، رب آپ سے کتنا راضی ہوگا۔ یار میں آپ کو لیٹن سے روکتا نہیں ہوں کیونکہ گناہ نہیں ہے، میں کیوں روکوں، لیکن یقین جانیے لیٹن پہ آپ کروڑ روپیہ بھی لگا دیں، کروڑ روپیہ بھی، اور ایک مجبور خاندان کے 1 مہینے کی، 1 دن کی، 1 ہفتے کی کفالت آپ کی وجہ سے ولادت کی خوشی سے ہو جائے نا، آپ کے اس کروڑ روپے پہ اتنا اجر نہیں ہے جتنا ادھر اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرباء، مساکین، یتیموں کی بڑھ چڑھ کے ولادت کی خوشی میں مدد اور ہیلپ کرنے کی اپنی رضا کی خاطر توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة